بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعدہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاسم وباطنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں، قرآن کریم کی آیت کا ایک مختصر چھوٹا سا ٹکڑا پڑھ رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپ چھپا کر کیا کرتے ہو، تنہائی میں کرتے ہو، مجمع میں کرتے ہو، جلوت میں ہو یا خلوت میں، ہر اس گناہ کو چھوڑ دو جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا کہہ دیا، اس سے بچ جاؤ، جس کا کرنے کا کہہ دیا اس کو کرو۔ اسی میں سے ایک بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جس فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے، انسانوں کو چاہیے کہ وہ اسی فطرت کو اپنائے رکھیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں، اللہ کے بنائے ہوئے اس جسم کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہ کرے۔ مثلا حکم داڑھی کی طرف ہے کہ انسان مرد کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات پیدائشی طور پر رکھی ہے کہ ہر مرد کے داڑھی آتی ہے، اب اس کا کٹانا یہ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ اللہ کی فطرت کے ساتھ، اللہ کی تخلیق کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے۔ سیدھے سیدھے لفظوں میں کہیں تو یہ لفظ ہے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک مشت سے زیادہ اگر داڑھی ہو جائے تو اس کا کٹا دینا چاہیے، اس کا کوئی اعتراض والی بات نہیں۔ لیکن اگر ایک مشت داڑھی ابھی تک آئی بھی نہیں اور پہلی کٹا دی، یا بالکل سرے سے رکھتے ہی نہیں، بالکل صاف رہتے ہیں، تو یہ گناہ کبیرہ، بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجوسیوں کا ذکر ہوا، اور ذکر کیا ہوا کہ یا رسول اللہ، وہ اپنی مونچھوں کو بڑھاتے ہیں اور داڑھی کو کٹاتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وَيَحْلِقُونَ لُحَاهُمْ، کیا وہ اپنی داڑھیوں کو کٹاتے ہیں؟ فرمایا نعم یا رسول اللہ، وہ داڑھیوں کو کٹاتے ہیں۔ فرمایا فَخَالِفُوهُمْ، آپ ان کی مخالفت کرو، یعنی ان کے طریقے پر مت چلو۔ اگلا جملہ فرمایا خالف المشرکین اوفر اللحا وقص الشوارب، کہ مشرکین کی مخالفت کرو، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے نبی کا حکم ہے کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ اوفر اللحا وقص الشوارب،
दाढ़ी को बढ़ाने का हुक्म है। इसी तरीके से एक मर्तबा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे कि अचानक किसरा के बादशाह परवेज नाम का था, उसने अपने दो कासिद को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा, किसी काम के लिए, मशवरे के लिए। तो आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने देखा कि उनकी दाढ़ियां कटी हुई थी और उनकी मूछें बढ़ी हुई थी। उनकी मूछें बढ़ी हुई थी और दाढ़ी कटी हुई थी। आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने उन्हें देखा तो फरमाया, वैलकुमा, तुम्हें किसने ये हुक्म दिया कि अपनी दाढ़ियों को कटाएं? अमरा रब्बुकुमा, उन्होंने कहा, काला अमरना रब्बुकुमा, हमारे रब ने हमें ये हुक्म दिया। अब रब से मुराद ये नहीं थी कि अल्लाह ने उन्हें ये हुक्म दिया, वो अल्लाह को मानने वाले ही नहीं थे। रब से मुराद अपने मालिक, अपने बादशाह की तरफ थी कि हमारे बादशाह परवेज ने हमें ये हुक्म दिया है कि हम मूंछों को बढ़ाएं और दाढ़ी को कटाएं। ये हमारे बादशाह का हुक्म है। आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे रब का हुक्म तो ये है कि मैं दाढ़ी को बढ़ाऊं और बढ़ाने का हुक्म भी दूं और मूंछों को कटाऊं और कटाने का हुक्म भी दूं। ये मेरे रब का हुक्म है। और इतना कहकर वकरिहन नज़रु इलैहिमा, आपने उनसे अपनी नजरों को फेर लिया, उनकी तरफ से मुंह को फेर लिया और फरमाया कि मैं ऐसे चेहरे को देखना पसंद नहीं करता जिस पर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लानत बरसती हो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब सोचने वाली बात यह है कि दुनिया में आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने चेहरा फेर लिया और हमारी दाढ़ियों का हाल भी उसी की तरह है, तो सोचने वाली बात है अगर क़यामत के दिन मुंह फेर लिया तो हम किधर जाएंगे? हमारा कौन सहारा बनेगा? हमारा कोई सहारा बनने वाला नहीं है मेरे अजीजों। इसलिए कि हर कौम की कोई ना कोई वर्दी हुआ करती है। जैसा कि हमारे मुल्क में मदरसे और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों की एक ड्रेस होती है, हमारे और मुल्क में और दीगर ममालिक में पुलिस वालों की भी एक वर्दी हुआ करती है। उनसे आगे बढ़े तो फौजियों की भी एक वर्दी हुआ करती है। अगर वो अपनी वर्दी को न पहने तो उनसे कार्रवाई की जाती है, उनसे पूछताछ होती है, बच्चों से भी होती है स्कूल में, कॉलेज में, और पुलिस वालों से भी होती है अगर वो इस हुक्म के खिलाफ वर्जी करे। और अगर कोई बच्चा या कोई पुलिस या कोई भी अपनी कौम की वर्दी को न पहनकर किसी अपने दुश्मन की वर्दी को पहन ले तो फिर तो कयामत के ऊपर दूसरी कयामत। मसलन हिंदुस्तान का फौजी पाकिस्तान की वर्दी पहन ले तो उसका हाल बताने की जरूरत नहीं, क्या होगा वो आप सब जानते हैं। तो फिर हमारी जिंदगियां गुजर गई दूसरी कौमों की वर्दी पहनते पहनते। हालांकि मेरे महबूब और आपके प्यारे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक वर्दी है और सर से लेकर पांव तक पूरी वर्दी है। ऐसा नहीं कि वर्दी का बाज हिस्सा है और हम उस वर्दी की मुखालिफत करते हैं, दुश्मन की वर्दी पहनते हैं, तो फिर हमारा क्या हाल होगा उसकी तरफ भी जाने की जरूरत नहीं। मेरे अजीजों, हमारा इस दुनिया में भी और बाद दुनिया में भी कोई पूछने वाला नहीं है। और आका अलैहि सलातु वस्सलाम हम सब के महबूब हैं जिसने हमारे लिए दुनिया में आकर के अल्लाह से इस कदर मांगा, इस कदर गिड़गिड़ाए कि अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर रहम फरमा। यहां तक कि आप के सामने आपकी खिदमत में आसमान से फरिश्ते नाजिल हुए और आकर के कहा, अल्लाह के महबूब अगर आप हुक्म दें तो हम दोनों पहाड़ियों को एक साथ मिलाकर इनका कीमा बना दे, कुचल दे, खत्म कर दे। आपने फरमाया कि नहीं, मैं रहमतुल लिल आलमीन बनाकर के भेजा गया हूं, मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूं इस आलम के लिए, जालिम नहीं।
اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے کر کے آئیں گی۔ یہ میرے محبوب کے الفاظ تھے، اور ہم نے ساری زندگی اسی کے نام کا کھایا، اسی کے صدقے کا کھایا۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا بنی ہی اس نبی کے صدقے میں ہے جس نبی کی ہم مخالفت کرتے ہیں، اور بزبان حال یوں کہا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے محبوب سب سے زیادہ پیارے ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ حالانکہ میرے اور آپ کے آقا نے یہ الفاظ بھی کہے کہ کوئی انسان لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ اس کے والدین، اس کے بڑے، اس کے چھوٹے، اس کے مال، اس کے اولاد، سب چیزوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور یہ صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہو جایا کرتا، بلکہ جب محبوب کوئی انسان بن جاتا ہے، کوئی چیز بن جاتی ہے، تو زبان پر ہی نہیں بلکہ 6 فٹ کے اس جسم پر بھی، اور اس جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا جسے دل کہا جاتا ہے، اس دل پر بھی اسی کا نام آنے لگتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں تو پھر ہم اپنی محبت کو کہاں کے دعویٰ کرتے پھرتے ہیں؟ آؤ تمہیں ایک حدیث بتاؤں کہ اس محبوب کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا میدان ہوگا، میدان محشر ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، سب انسان مرد عورت ننگے ہوں گے، سورج یہاں تک کہ سوا نیزے پر آ چکا ہوگا، ان کی کھوپڑیاں کھولتی ہوئی ہوں گی، اور ہر ایک یہ گمان کرے گا، یہ اپنی زبان سے کہے گا کہ ہے کوئی جو ہماری اللہ سے سفارش کرے کہ ہمارا امتحان، ہمارا حساب و کتاب جلد شروع کر دیا جائے۔ ہمیں یہاں تک کہ زبان سے انسان کہے گا ہمیں دوزخ میں ہی ڈال دیا جائے، لیکن یہاں ہم سے کھڑا نہیں ہویا جاتا، ہمارا حساب و کتاب شروع کر دیا جائے۔ اس وقت تمام کے تمام انسان اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے انت آدم ابو الناس، اے آدم تم تمام انسانوں کے والد ہو، تمام انسان کے باپ ہو۔ اور آگے فرمائیں گے وَخَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، اللہ نے تمہیں اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ وَأَسْكَنَ جَنَّتَهُ، اللہ نے تمہیں جنت میں سکونت اختیار کی، آپ جنت کے اندر رہے۔ وَأَسْجَدَ لَكَ الْمَلَائِكَةُ، یہاں تک کہ فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ اے آدم اشفع لنا عند ربک، آپ ہمارے رب سے، اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست ہناکم، میں یہ نہیں کر سکتا۔ وہ کہیں گے آپ تو تمام انسانوں کے والد ہیں، تمام نبیوں کے سب سے بڑے نبی آپ ہیں، آپ جنت میں رہ چکے ہیں، آپ کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ آپ کا عالی مقام ہے۔ وَعَلَّمَكَ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَاءَ شَيْءٍ، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، اس اعتبار سے اللہ آپ کے براہ راست استاد ہے، پھر بھی آپ سفارش کیوں نہیں کرتے؟ کہیں گے وَذْكُرْ خَطِيئَتِكُمُ الَّتِي أَصَابَتْ، مجھ سے گناہ ہوا تھا، اللہ کے حکم کو توڑ کر میں نے ایک درخت کا پھل کھایا تھا، کاش میرا رب اگر مجھے سامنے پائے اور مجھ سے اس درخت کا سوال کر لے میں کدھر جاؤں گا؟ نفسی نفسی، مجھے تو اپنی فکر ہے، جاؤ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر سارے کے سارے انسان وَلَٰكِنِ ائْتُ نُوحًا، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے اور کہیں گے اول نبی یبعث اللہ الی اہل الارض، اے نوح تم تمام کے تمام نبیوں میں سب سے پہلے اس زمین پر اتارے گئے ہو، کیونکہ آدم علیہ السلام تو جنت سے آئے تھے،
बराह रास्त तो नहीं आए थे। तो फरमाया अव्वलु नबिय्यिन यबअसुल्लाहु इला अहलिल अर्ज़, कि तमाम के तमाम नबियों में सबसे पहले जमीन पर उतरने वाले आप हैं। आपका मकाम बड़ा है, आपने दावत और तबलीग का बड़ा काम किया है। आप हमारी इश्फ़ा लना इंद रब्बिक, अपने रब से हमारी सिफारिश करें। तो वो भी कहेंगे लस्तु हुनाकुम, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? कहेंगे लस्तु हुनाकुम, मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? वो भी कहेंगे मुझे अपना एक गुनाह याद आ रहा है, एक गलती मुझसे हुई थी। क्या गलती थी? वज़कुर खतीअतिकुम अल्लती असाबा, कि मैंने अपने बेटे की, जब हालांकि वो मुशरिक था, मैंने अपने अल्लाह से उसकी सिफारिश की थी। अल्लाह ने अगर मुझसे ये पूछ लिया तो मैं किधर जाऊंगा? नफ्सी नफ्सी, मुझे तो अपना खतरा है। जाओ तुम इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास चले जाओ। लिहाजा सारे के सारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। अब ये अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के दोस्त हैं और अल्लाह के महबूब नबी हैं, और इससे बढ़कर के इनका मकाम अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद है। और फिर इनसे कहेंगे इश्फ़ा लना इंद रब्बिक, आप अपने रब से हमारी सिफारिश करें। तो ये भी कहेंगे लस्तु हुनाकुम, मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? आप तो वही नबी है ना जिन्होंने 8 साल के अपने छोटे बेटे को अल्लाह के एक हुक्म पर कुर्बानी करने के लिए तैयार हो गए। आप तो वही नबी है ना जिन्होंने अल्लाह के एक हुक्म पर अपने मासूम बच्चे और अपनी बीवी को एक गैर ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, ऐसी जगह पर छोड़ करके आए। ना कुछ खाने का साजो सामान था, ना पानी था, सिवाय रेत के दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता था। आप तो अल्लाह के महबूब नबी हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? वो भी कहेंगे मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे अल्लाह के सामने जाते हुए शर्म महसूस होती है, कहीं मेरा रब मुझे मेरी पकड़ ना कर ले। नफ्सी नफ्सी, मुझे तो अपनी जान का खतरा नजर आता है। जाओ तुम हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास चले जाओ। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे और आकर के उनसे भी कहेंगे मूसा, आप अपने रब से हमारी सिफारिश करें। इश्फ़ा लना इंद रब्बिक, हालांकि हमारा हिसाब व किताब जल्द शुरू हो जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे लस्तु हुनाकुम, मैं ये काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? वो भी कहेंगे वज़कुर खतीअतिकुम अल्लती असाबा, मुझसे भी एक गुनाह हुआ था। और कैसा गुनाह? कि मैंने एक किब्ती के एक थप्पड़ मारा था और वो इसी थप्पड़ की वजह से इंतकाल कर गया था। काश मेरा रब अगर मुझसे सवाल कर ले तो मैं किधर जाऊंगा, मेरा कोई हाल न पूछे। जाओ नफ्सी नफ्सी, मुझे तो अपनी फिक्र है। तुम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास चले जाओ। लिहाजा सारे के सारे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे कि ईसा आप ही सिफारिश कर दें। आप तो वो नबी हैं जिस नबी की अल्लाह ने हर एक दुआ को कबूल किया। आप तो वो नबी है जिसको अल्लाह ने जमीन से जिंदा उठाया। और आप तो वो नबी है जो आखिरी उम्मत के अंदर भी पैदा किए गए एक दुआ की वजह से। आप तो वो नबी हैं जिसे अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया। आप सिफारिश करें इश्फ़ा लना इंद रब्बिक। वो भी कहेंगे मैं सिफारिश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? कि मेरी कौम ने मुझे अल्लाह का बेटा बना दिया, हालांकि मैं तो अब्दुल्लाहि व रसूलह, अल्लाह का बंदा हूं, उसका रसूल हूं, और मेरी कौम ने मुझे अल्लाह का बेटा बना दिया। अगर मेरे अल्लाह ने मुझसे सवाल कर लिया मैं किधर जाऊंगा? नफ्सी नफ्सी, मुझे अपनी फिक्र है। जाओ तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ। अब कितने सारे नबियों से गुजर कर आए, हजरत आदम, हजरत नूह,
حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور بہت سارے نبیوں سے ہم گزریں گے، مختصر بات کروں۔ اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام حکم دیں گے کہ جاؤ محمد کے پاس جاؤ، وَلَٰكِنِ مُحَمَّدًا، سارے کے سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ، سارے نبیوں نے ہمیں بھگا دیا، کوئی پرسان حال نہیں ہے، آپ ہی ہماری سفارش فرما دیں، آپ ہی سفارش کر دیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے میرے پاس آئیں گے اور میں ان کی بات کو سن کر سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کے سامنے دعا گو ہو جاؤں گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں گا، اور یہاں تک کہ میرے رب کو دیکھ کر اللہ کے رحم بھی آ جائے گا، اور اس وقت میرا اللہ مجھے حکم دے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھاؤ، اے محمد سر تو اٹھاؤ، قل تسمع، کہو تمہاری سنی جائے گی، اشفع لنا عند ربک، مانگو سفارش کرو، تمہاری رب تمہاری سفارش کو قبول کرے گا۔ میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے اللہ میری امت پر رحم فرما، اے اللہ میری امت پر رحم فرما۔ حالانکہ اس وقت تمام نبیوں کہیں گے نفسی نفسی، لیکن میرا رب، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کا سوال نہیں کرے گا۔ فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، زینب، حسن، حسین، عائشہ اور میمونہ، حفصہ، ان تمام کا سوال نہیں ہوگا تو اس وقت بھی اس امت کا سوال ہوگا، جس امت کے لیے دنیا میں بھی رویا اور اس امت کے لیے آخرت میں بھی رو رہا ہے، اور یہ امت اس نبی کو بھول بیٹھی، یہ امت اس نبی کی سنتوں کو اپنی طاقوں پر سجانے لگی، اس نبی کی سنتوں کو نالیوں میں اور گٹروں میں بہنے لگی۔ اس وقت بھی اس نبی کی سفارش تو دیکھے، اس نبی کا کرم تو دیکھے۔ آقا علیہ السلام فرمائیں گے یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے اللہ میری امت پر رحم فرما دے۔ اللہ کہیں گے محمد جاؤ جہنم کی طرف بڑھو اور بڑھتے چلے جانا، اور محمد سنو جس کے دل کے اندر ذرہ برابر ایمان ہوگا اسے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دو، لہٰذا میں جاؤں گا انہیں نکالوں گا، جنت میں داخل کروں گا، جنت میں جب وہ چلے جائیں گے پھر میں آؤں گا اور پھر سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ کو رحم آئے گا، پھر میرا اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد تو سر اٹھا، اے محمد تو سر تو اٹھا، اشفع لنا عند ربک، تو سفارش تو کر، تیرا رب تیری سفارش کو قبول کرے گا، قل تسمع، تو کہہ تو صحیح تیری سنی جائے گی۔ اس وقت میں سجدے سے پھر سر اٹھاؤں گا اور پھر یہی الفاظ کہوں گا یا ربی امتی، یا ربی امتی، اللہ میری امت، مجھے پھر حکم ہوگا محمد دوبارہ جہنم کی طرف بڑھو، اور جس کے دل کے اندر ذرہ برابر ایمان ہو اور وہ باقی رہ گئے ہو انہیں بھی نکال کر جنت میں داخل کر دے۔ میں جاؤں گا پھر انہیں جنت میں داخل کروں گا، پھر آ کر کے تیسری مرتبہ میں سجدے میں گروں گا اور سجدے میں جا کر کے پھر گڑ گڑاؤں گا، دعا کروں گا، اللہ پھر کہے گا ارفع راسک یا محمد تو سر اٹھا، قل تسمع، تو کہہ تیری سنی جائے گی، اشفع لنا عند ربک، لہذا میں پھر سفارش کروں گا یا ربی امتی، میرا پروردگار مجھ سے کہے گا محمد جا، اور جس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر، یعنی رائے کے ٹکڑے کے برابر بھی ایمان ہو، اسے بھی جہنم سے آزاد کر دے، میں اسے بھی آزاد کروں گا، پھر آ کر سجدے میں گروں گا، پھر اللہ سے رو کے سامنے روؤں گا اور پھر اپنے رب سے اپنی امت کا سوال کروں گا۔ میرا رب پھر کہے گا محمد جا، جس کی زبان پر بھی ایک بار
کلمہ طیبہ آ چکا ہو اسے بھی جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دے، میں جاؤں گا ان لوگوں کو جنت سے نکال لوں گا یہاں تک کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو چکی ہوگی، میری ساری کی ساری امت جنت کے اندر جا چکی ہوگی۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب پوری امت جنت میں چلی جائے گی اس کے بعد تمہارا نبی جنت میں قدم رکھے گا، اس کے بعد جنت میں قدم رکھے گا، اور اسی نبی کا حکم ہے کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، وقص الشوارب، اپنی مونچھوں کو منڈاؤ۔ لیکن ہم نے اتنا الٹا کیا کہ صبح اٹھتے ہی اس نبی کے چہرے سے ہمیں نفرت ہونے لگی، ہم اس طرح پھر کر سب سے پہلے اس سنت کو مونڈتے ہیں کہیں بیوی ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ غصہ نہ کر جائے کہ اتنی تھوڑی عمر میں تجھے بڑھاپا چھا گیا۔ بیوی کی خوشی کے لیے ہم نے نبی کی سنت کو ترک کر دیا، اور کہتے ہیں کہ داڑھی میں خوبصورتی نہیں لگتی تو اٹھاؤ قرآن کریم، اللہ نے 4 قسمیں ایک ساتھ کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے وطور والزیتون زیتون کی، قسم ہے طور سینہ پہاڑی کی، قسم ہے بلد الامین اس امن والے شہر کی جس میں میرا اور آپ کا محبوب پیدا کیا گیا، اس شہر کی قسم کھانے کے بعد اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑا احسن بنایا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ میرے عزیزوں یہ نہ کہنا کہ داڑھی میں خوبصورتی نہیں ہے، اگر داڑھی میں خوبصورتی نہ ہوتی تو سید البشر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی، آپ کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی۔ اور یہ صرف محبوب کی سنت نہیں بلکہ سیدنا آدم سے لے کر جن سارے نبیوں کا آپ نے بھی نام سنا ان سب کے چہرے پر داڑھی تھی۔ آؤ تمہیں حوالہ دو قرآن کریم سے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس ہوئے اور آ کر کے دیکھا میری قوم نے شرک کرنا شروع کر دیا ہے اللہ کی ذات میں، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے پاس جلال کے عالم میں آئے، آ کر کے ان کے سر اور داڑھی کے بال کو مضبوطی سے پکڑا اور کہا کہ اے ہارون کیا تو دیکھتا نہیں کہ میری قوم نے اللہ کی ذات میں شرک کیا؟ حضرت ہارون نے کہا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے بھائی میری داڑھی اور سر کے بال کو نہ پکڑو، لا تاخذ بلحیتی میری داڑھی کو نہ پکڑو، ولا براسی میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑو۔ اس سے ثبوت ملتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کے بھی داڑھی تھی اور اتنی بڑی داڑھی تھی کہ وہ ایک ہاتھ میں آسانی کے ساتھ آ گئی، اس کا مطلب ایک مشت سے زائد تھی یا اس کے قریب تھی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم ابھی کٹوا رہے ہیں ہم نے نیت تھوڑی کی ہے، نیت کرنے کے بعد اگر کٹوائے تو گناہ ملتا ہے۔ ہمارے نوجوان کی سوچ یہ ہے، لیکن شاید وہ بھول گئے اللہ نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اے انسانوں اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں گناہ مت کرو، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو مت بدلو، لا تبدیل لخلق اللہ، اس میں تبدیل نہ کرو۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں داڑھی کو رکھا ہے، نیت کرو یا نہ کرو وہ تو آ کر کے رہے گی۔ اب کہتے ہیں ابھی نیت ہی نہیں تو ابھی تو کٹوا سکتے ہیں۔ میرے دوست بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے، ایک تو مسئلے کا معلوم نہیں اور معلوم کرتے نہیں خود بخود تعویل کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی نیت ہی نہیں کی۔ تو میرے دوستو داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اور میں نے ابھی ایک بات بیچ میں شروع ہی میں کہی تھی کہ جب پرویز نے اپنے 2 قاصدوں کو آقا علیہ السلام کے پاس بھیجا تو آقا علیہ السلام نے کیا کیا ان کی داڑھی نہ ہونے کی وجہ سے؟ وَكَرِهَ النَّظَرُ إِلَيْهِمَا، ان سے اپنی نظروں کو پھیر لیا۔ اب یہاں سوچیں وہ تو اللہ کو ماننے والے بھی نہیں تھے، پھر بھی اللہ نے ان کے محبوب نے ان سے نظروں کو پھیر لیا۔ ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ماننے والے تو ہیں نا، اور پھر قیامت کے دن اگر محبوب نے چہرہ پھیر لیا
तो फिर कोई है सिफारिश करने वाला? सारे नबियों ने क्या कहा? नफसी नफसी, मेरे महबूब ने तो उम्मती उम्मती कहा। अगर उसी ने चेहरा फेर लिया तो हम किधर जाएंगे? हमारे हालात तो ऐसे नहीं कि हम बगैर सिफारिश के जन्नत में चले जाएंगे, ऐसा तो हम में से कोई भी नहीं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, गौर और फिक्र करने की जरूरत है। नबी के इस चेहरे को बनाने की जरूरत है, नबी की इस वर्दी को अपनाने की जरूरत है। नौजवानों, खास तौर से ये ना समझना अभी तो उम्र काफी पड़ी है, बुढ़ापे में आकर तो रख ही लेंगे मस्जिद के कोने में बैठ के। ये ना सोचना, अल्लाह की कसम, आपने ऐसे जनाजों को भी दफनाया होगा जो अभी जबान से बोलना भी नहीं जानते थे। वो 22 दिन, 23 दिन, 1 दिन, यहां तक के मरा हुआ ही पैदा हुआ। ऐसे ऐसे जनाजे भी उठाए होंगे, और ऐसे भी उठाए होंगे जो बिल्कुल भरी जवानी में होंगे, और ऐसे भी उठाए होंगे जिनकी शादी को 1 रात गुजरी होगी, और ऐसे भी उठाए होंगे जो बुढ़ापे में जाने के बावजूद भी उनका चेहरा नबी वाला चेहरा नहीं था। उठाए होंगे, दावे के साथ कहता हूं। लेकिन सोचो, काश के उस दिन से पहले पहले कि कोई हमारे जनाजे को इस हाल में उठाए कि कयामत के दिन नबी हमसे चेहरा फेर ले, उस दिन हम किधर जाएंगे? हमारा जनाजा ऐसा नहीं उठना चाहिए। अगर उठे तो इस हाल में उठे कि लोगों को पता चल जाए, दुनिया को पता चल जाए कि आशिक का जो जनाजा है जरा धूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। ये महबूब का सच्चा उम्मती है, ये महबूब का सच्चा वारिसीन है, इसके जनाजे को जरा शोर के साथ निकालो। ऐसा ना हो कि महबूब की सुन्नतों को मोड़ने के बाद तुम्हारे घर वाले तुम्हें खुद कहेंगे अच्छा हुआ चला गया। और ये हो रहा है मेरे दोस्तों। इसलिए अल्लाह मुझे भी, आपको भी तमाम तर सुन्नतों पर अमल की सआदत बख्शे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़ो।